ज़ियाउल हक की डेथ अभी तक एक पुरस्कार मुहिम्मा है। एक बेटे के तौर पे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? اور اس زمانے میں کوئی بھی ایسا ایک کیس نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ جنرل ضیاء الحق نے فلاں کو تو ایمنسٹی دے دی اور فلاں کو نہیں دی. اس پہ کوئی رائے دی یا کوئی سوچا؟ تو میرا خیال ہے کہ جو میں نے ان کو قریب سے اس معاملے پہ دیکھا تھا، اعجاز الحق اسلام آباد جائیں تو فیصل مسجد کے احاطے میں اپنے والد کے مزار پر دعا کرنے جاتے ہیں. ضیاء الحق کی ڈیتھ ابھی تک ایک پرسرار مہمہ ہے. ایک بیٹے کے طور پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سازش تھی اور ایک سیبوٹاج، جو چیزیں پروو ہو چکی ہیں. پرسو کرنے میں رکاوٹیں آتی رہیں، اس میں ہم نے خود پرسو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی جب تک کوئی پراپر کرمنل انویسٹیگیشن نہ ہو، جب تک میرے خیال میں ہم حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکیں گے. جنرل ضیاء کے زمانے کا جو سب سے اہم واقعہ بھٹو کی پھانسی سمجھا جاتا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ قوم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھانسی دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سزا دی تھی، اور اس زمانے میں کوئی بھی ایسا ایک کیس نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ جنرل ضیاء الحق نے فلاں کو تو ایمنسٹی دے دی اور فلاں کو نہیں دی. اور میرے ساتھ یا فیملی میں کبھی یہ ڈسکشن ان کے ساتھ ہوئی نہیں اس ٹاپک پہ کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. اپنا اپنا ہر ایک کا تجزیہ ہے، اپنی اپنی سب کی سوچ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جنرل ضیاء الحق کا ایک اپنی انفرادی سوچ تھی. اگر یہ آپ کہیں جی کہ انہوں نے کبھی اس کو ریگریٹ کیا یا اس پہ کوئی رائے دی یا کوئی سوچا، تو میرا خیال ہے کہ جو میں نے ان کو قریب سے اس معاملے پہ دیکھا تھا کہ جو انٹرویوز وغیرہ انٹرنیشنل پریس کو کیس جب آخری مرحلے میں تھا، تو ایک ہی بات انہوں نے کی تھی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. چھٹی ہو گئی. یہ ہم نے علماء کے پاس بیٹھنا ہے، دین سیکھنا ہے. علماء بھی عوام کا جمعے کے دن حلقے کی کسی نہ کسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں. اس سے وہاں کے لوگوں سے رابطہ بھی ہوتا ہے اور علاقے کے مسائل سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے. دوپہر کا کھانا سرے راہ کھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اس عوامی رنگ کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ کتنے بھی مصروف ہوں، سپہر کو واک کرنا نہیں بھولتے. اس کے لیے وہ گھر آ کر خصوصی طور پر کپڑے تبدیل کرتے ہیں. ہنگامہ خیز زندگی سے دور پارک میں گزارے ہوئے چند لمحات ذہنی سکون اور غور و فکر کرنے کا موقع مہیا کرتے ہیں.